اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہاں کیلمینوس میں خضر ایک لوہار کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر اس کی جگہ خود لوہار بن جاتا ہے۔ اسی دوران پیترو وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا سب کچھ تیار ہے، جس کے جواب میں خضر کہتا ہے بالکل جناب، سب تیار ہے۔ اسی دوران وہاں پر ایک سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو، لوہار مارکوس کہاں پر ہے؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں مارکوس کا کزن ہوں، وہ کام کرنے کے لیے چیوس جزیرے گیا ہے، ہمارا تمام خاندان لوہار ہے، مارکوس نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تو میں یہاں پر آ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنے خاندان کا سب سے بہترین لوہار ہوں۔ اسی دوران شہزادہ مراد وہاں پر آ جاتا ہے، اسے دیکھ کر پیترو کہتا ہے ہم اس اہم دن کی تیاریاں کر رہے تھے، آج وہ تقریب ہونے جا رہی ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، پیترو یہاں پر گھنٹہ دیکھنے آیا تھا، لیکن خضر نے اس گھنٹے کے اندر بارود بھر دیا ہوتا ہے۔ یہاں کلچ بے عروج اور الیاس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر کلچ بے کا بیٹا غصے میں وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، جہاں پر اس کی ملاقات جعفر سے ہوتی ہے۔ جعفر اسے غصے میں دیکھ کر کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ عروج اور الیاس بہت خطرناک ہیں، آپ مغرور ہو گئے تھے اور میری بات نہیں سنی۔ یہ سن کر وہ اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ جس کے جواب میں جعفر کہتا ہے اگر مجھے مارنے سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو میرا خون آپ پر حلال ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ ہمیں انہیں مارنا چاہیے جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ یہ سن کر کلچ بے کا بیٹا کہتا ہے تمہیں جو کرنا ہے جا کر کرو۔ جس کے جواب میں جعفر کہتا ہے اگر کچھ غلط ہو گیا تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ۔ یہ سن کر جعفر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سرائے کے مالک کے پاس آ کر کہتا ہے جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے، کلچ بے اٹھ کر آپ کے سرائے میں آ گئے، آپ کو جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ اسے سکوں کی پوٹری دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو اور جا کر اپنا کام کرو۔ یہاں زینب جوانی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے بیمار بچے کے لیے دوائیاں لیتی ہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے مجھے جلدی واپس جانا ہوگا کیونکہ وہ بچہ بہت بیمار ہے۔ یہاں پر تقریب شروع ہو رہی ہوتی ہے اور سپاہی گھنٹے کو باندھ رہے ہوتے ہیں، وہیں پر موجود خضر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر کچھ بچے آ جاتے ہیں، لیکن خضر انہیں تقریب میں جانے سے روک لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادہ مراد کو دیکھ کر کہتا ہے عثمانی بیٹا ایسا کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے بعد تقریب شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی سپاہی گھنٹے کو بجاتے ہیں وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہر طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر پیترو کہتا ہے شہزادہ مراد کو جلدی محل لے کر جاؤ۔ دھماکے کا سن کر زینب اور جوانی بھی باہر آ جاتے ہیں۔ زینب پریشان ہو کر کہتی ہے میری دوست تقریب دیکھنے گئی تھی، مجھے جلدی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ یہاں شہزادہ مراد اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے اور خضر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر شہزادہ مراد کہتا ہے اس لوہار کو پکڑو، یہی وہ آدمی ہے، لیکن خضر ان سپاہیوں کو بآسانی ختم کر دیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ یہاں کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس لوہار کو تلاش کرو۔ اسی دوران انہیں زینب نظر آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے یہ مسلمان عورت ہے، اسے پکڑو، یہ ضرور اس لوہار کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ سن کر سپاہی زینب کو پکڑ لیتے ہیں۔ زینب کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس دوائی لینے آئی تھی، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے اور کہتے ہیں اسے قلعے لے کر چلو۔ یہاں جعفر غلام فروش کے پاس آ جاتا ہے اور اسے سکے دے کر بہت سارے غلام خرید لیتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد وہ ان سے کہتا ہے میری بات غور سے سنو، میں نے تم لوگوں کو خریدا ہے، اب میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ دو بے ضمیر آدمی ہیں، انہیں سبق سکھانا ہوگا۔ یہاں عروج اور الیاس ایک بازار سے جا رہے ہوتے ہیں۔ عروج کہتا ہے مجھے اسحاق اور خضر کو دیکھے کئی سال ہو گئے، میرے بھتیجے بھی بڑے ہو گئے ہوں گے، میں نے دسبینا سے بات کی ہے، میں مدیلی جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر الیاس بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب یورگو جو کہ دسبینا کا والد ہوتا ہے وہ ساحل پر اینتوان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اینتوان بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد وہ دونوں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آخر میں اینتوان یورگو سے کہتا ہے عروج نے میرے بھائی کو قتل کیا، اس لیے وہ میرا دشمن ہے، لیکن تمہاری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ جس کے جواب میں یورگو کہتا ہے جس طرح اس نے تمہارے بھائی کو چھینا، اس طرح وہ میری اکلوتی بیٹی کو بھی لے گیا تھا۔ جب سے اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ آخر میں یورگو کہتا ہے میرا آدمی آپ کو بتائے گا کہ اسحاق کہاں رہتا ہے، کیونکہ مجھے سامنے نہیں آنا چاہیے، خضر بھی آس پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر اینتوان کہتا ہے اگر ہمارے پاس اسحاق ہے تو پہلے جا کر اسی سے نبٹتے ہیں۔ یہاں عروج اور الیاس ایک بازار میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران جعفر کے غلام بھی وہاں پر آ جاتے ہیں
जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ खिज़र आखिरकार शहज़ादा मुराद को पकड़ लेता है, जिसके बाद खिज़र उससे कहता है, मैं आपको इस परदेश से ले जाने आया हूँ। ये सुनकर शहज़ादा मुराद कहता है, क्या तुम नहीं जानते मैं यहाँ महफूज हूँ? अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम इस जजीरे से नहीं निकल पाओगे। तुम नहीं जानते कि मैं कितना अहम आदमी हूँ। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, आप अपने आबा व अजदाद की वजह से अहम हैं। इसके जवाब में वो कहता है, क्या तुम्हें मेरे चचा सुल्तान बायजीद ने भेजा है? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैं तुम्हारे बाबा की एक अमानत तलाश कर रहा हूँ। इसके बाद खिज़र उसे मारने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इसी दौरान उन सिपाहियों का वहाँ से गुजर होता है जो ज़ैनब को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं और उससे बार बार पूछ रहे होते हैं कि वो लोहार कहाँ है। वहीं पर छुपा खिज़र भी उनकी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो शहजादे को बेहोश करके कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया था, लेकिन चीज़ें बदल गई। मुझे पहले उस लड़की को बचाना होगा। ये कहकर वो सिपाहियों के सामने आ जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर ज़ैनब भी लड़ना शुरू कर देती है और वो बड़ी बहादुरी से लड़ती है। आखिर में खिज़र ज़ैनब को लेकर वहाँ से भाग जाता है और सिपाही उनका पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ गुलाम उरूज और इलियास का पीछा कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उरूज मुड़कर देखता है और कहता है, क्या आप लोग बहुत शर्मीले हैं? हम देख रहे हैं कि जब से हम बाजार से निकले हैं आप लोग तब से हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मसला बता नहीं रहे। इसके बाद इलियास कहता है, हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ये सुनकर गुलाम अपने हथियार निकाल लेते हैं। ये देखकर उरूज कहता है, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, अपने रास्ते पर चलते रहें और जाहिर करें कि ये वाक़या कभी हुआ ही नहीं। लेकिन वो गुलाम फिर भी उन्हें घूर रहे होते हैं। यहाँ मदेली में एंतवान और उसके साथी इसहाक के घर में घुस जाते हैं। ये देखकर इसहाक के घर वाले डर जाते हैं और इसहाक भी उन्हें गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद एंतवान भी अंदर आ जाता है। यहाँ खिज़र और ज़ैनब भागते भागते एक समंदर के किनारे पर पहुँच जाते हैं। वो समंदर से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। ये देखकर खिज़र बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके पीछे सिपाही भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर खिज़र कहता है, या तो हम यहाँ से परिंदों की तरह उड़ जाएंगे या हम इनमें से कुछ को मार कर मर जाएंगे। दूसरी जानिब उरूज अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर हमला कर देता है और फिर उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। इलियास भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा होता है, जो काफ़ी गुलामों को मार देता है। यहाँ उरूज भी एक एक करके उनको मार रहा होता है। बड़ा खौफनाक मंजर नजर आता है। यहाँ एंतवान इसहाक से कहता है, क्या तुम ही उरूज के भाई इसहाक हो? जिसके जवाब में इसहाक कहता है, हाँ मैं ही उरूज का आगा हूँ। क्या तुम उन कुत्तों की आगा हो? ये सुनकर वो सब लोग हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर इसहाक की ज़ौजा बहुत खौफजदा हो जाती है और अपने बच्चों को छत पर भेज देती है। वो डाकू फौरन ही इसहाक पर काबू पा लेते हैं, जिसके बाद वो इसहाक की ज़ौजा को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर लड़ाई के दौरान एक गुलाम इलियास की गर्दन पर खंजर रख देता है। ये देखकर उरूज बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब इसहाक एंतवान से कहता है, मेरी बीवी और बच्चों को छोड़ दो। अगर तुम्हें उरूज के साथ मसला है तो उसका भाई मैं हूँ, मुझे सजा दो, इनका इससे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर एंतवान कहता है, तुमने ठीक कहा। जिसके बाद वो अपने सिपाही को इशारा करता है, जो इसहाक की ज़ौजा के पेट में खंजर घोंप देता है और वो वहीं पर शहीद हो जाती है। ये देखकर इसहाक बेकाबू हो जाता है, लेकिन एंतवान मारकर उसे भी बेहोश कर देता है और सिपाही छत पर जाकर उसके बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं। नाजरीन, बहुत ही दर्द भरा मंजर होता है। एक तरफ खिज़र समंदर के किनारे पर फंसा होता है, दूसरी जानिब इलियास की गर्दन पर गुलाम ने खंजर रखा होता है, जिसकी वजह से उरूज बहुत परेशान होता है और यहाँ इसहाक के घर वालों को मार देते हैं और इसहाक खुद बेहोश पड़ा होता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।